بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، اس بار شہباز گل بولے تو ہیں، لیکن یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جو گزشتہ روز واقعہ لنڈن میں ہوا اور جس طریقے سے یوتھیا وائرس سے مکمل طور پر انفیکٹڈ، ایک ہوتا ہے ماڑا موٹا انفیکٹڈ، یعنی کوئی ہوتا ہے نا کسی نوں ہلکا جہا نزلہ زکام ہو جاتا ہے، ایویں گلا تھوڑا جہا جڑا دکھنا شروع ہو جاتا ہے یا کسی لیے نہیں چھائی جاتی ہے، وہ ہلکا وائرس ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مکمل وائرس کا شکار ہو جاتا ہے بندہ، گلا بند، اکھاں جو پانی مکمل طور سے بخار نہ ٹٹیا پیا، وہ مکمل وائرس ہوتا ہے۔ اے جڑا یوتھیا وائرس ہے نا سر، یہ تو ہلکا جی کسی نوں لگ جائے وہ بھائی دی بس اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر وہ جڑے خواتین و حضرات سن جو وہاں پر یہ مظاہرہ کر رہے تھے اپنی حب الوطنی کا اپنے انداز میں، ٹھیک ہے، حب الوطنی کو ذرا انورٹڈ کاماز میں لیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کر یہاں پر آ گئے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ $65,000 لگا ہے اس ٹور کے اوپر اور $1 بھی پاکستان کے قومی خزانے سے خرچ نہیں ہوا، سارے کا سارا شہباز شریف صاحب نے ذاتی جیب سے خرچ کیا ہے۔ ایسے اس خبر میں مجھے حیرانی ضرور ہوئی، لیکن خبر کنفرم ہے کہ پیسے شہباز شریف صاحب نے جیب و خرچ کیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، مزمل سہروردی، وہ میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں بڑا اس بات پہ حیران ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ $65,000 خرچ کر دیا ہے، ورنہ وہ تو کسی نے بڑا بخار نہیں دیندے۔ یعنی ایک مذاق میں بات ہو رہی تھی، کیونکہ مزمل سہروردی صاحب جو ہے نا ان کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا اچھا ایک نیاز بندی کا تعلق ہے، بڑا پرانا تعلق ہے اور دونوں پاسے تعلق نبھائے گئے ہمیشہ۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے بڑی گریس دکھائی ہے سر، کہ وہ پیسے جو ہیں جتنے بھی، حالانکہ وہ تو جو کچھ اکٹھا ہونا ہے، تحفے اکٹھے ہونے ہیں یا پاکستان کے لیے امداد اکٹھی ہونی ہے، سفارتکاری ہوئی ہے، سارا کچھ پاکستان کے اجتماعی مفاد میں استعمال ہوگا، تو پیسہ بھی پاکستان کے قومی خزانے چو لگنا چاہیے تھا۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی کہ اگر وہاں پہ 2, 3, 4 کروڑ روپے لگتا تو وہ پاکستانی خزانے سے لگتا، تو یہ غلط بات نہ ہوتی۔ لیکن وہاں پر جتنے پیسے خرچ ہوئے وہ سارے کے سارے شہباز شریف صاحب نے جیب سے خرچ کیے۔ ایون وزراء کے کمرے دے کرائے بھی جڑے انہوں نے آپ دیتے، پتہ نہیں بلاول بھٹو دا بھی دیتا کہ نہیں دیتا، لیکن باہر بات جو سامنے آئی ہے اس کو میں نے کاؤنٹر چیک کیا تو بالکل ٹھیک ہی نکلی ہے۔ تو وہ جو وہاں پر قوم یوتھ کے نمائندے وہاں پر موجود تھے، وہ خاتون، وہ خواتین، وہ حضرات، وہ بار بار یہ اس فوٹیج میں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وہاں سے پیسے لوٹ کر یہاں پر آ گئی ہے، اور یہ دیکھیں یہ ڈائٹ کوک لے رہی ہے، یہ دیکھیں جناب یہ سب سے مہنگے سٹور پہ جا کے روٹی کھانے کی کوشش کر رہی ہے، جو بھی وہ خریداری کر رہی تھی۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک لفظ نہیں کہا۔ ایک کلپ میں نے ان کا دیکھا جس میں کوئی ایک جو ہے وہ سیمی انفیکٹڈ خاتون جو ہے وہ ان سے سوال کر رہی ہے کہ آپ بتائیں آپ نے EVM کیوں ختم کر دیا، تو اس پر وہ بڑا مفصل جواب دے رہی ہیں اور بڑا طریقے سے انہوں نے کو سمجھایا، اور وہ خاتون جو سن رہی تھیں وہ مجھے لگا کہ جیسے وہ ان کی بات سے یعنی جواب سے مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ باہر کلپ چھوٹا تھا لہٰذا وہ پوری بات نہیں پتا کہ اس تو بعد اس خاتون نے کی حرکت کی تھی، لیکن وہ ان میں شامل نہیں ہوئی جو مظاہرہ کر رہی تھی، جو ان کے خلاف بد تہذیبی کر رہی تھی، وہ خاتون میں نے ان میں نہیں دیکھی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب ان کے خلاف فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ان کو باقاعدہ پتہ لایا جائے گا وہ کون خواتین و حضرات نے، ان کے پاکستانی پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک کیے جائیں گے اور وہ جو شناختی کارڈ ہیں وہ منسوخ کیے جائیں گے۔ اطاعت تارڑ صاحب ہیں، وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جناب واحد حل انہاں دا ہن اے رہ گیا کہ انہاں دی ساری شاواں جڑیاں نا یہ بلاک کرتی جان۔ یہ جب کبھی بھی پاکستان آئیں تو ظاہر ہے پھر برطانوی شہری ہیں تو برطانوی پاسپورٹ کے اوپر آئیں گے، یہاں پر آئیں جناب ان کو پکڑیں، ان کو واپس بھیج دیں، انہیں کہیں جی سانو تہاڈی لوڑ کوئی نہیں، اپنے انگلینڈ واپس جاؤ، آپ پاکستانی شہری نہیں رہے۔ یہ ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے جو حکومت اس پر غور کر رہی ہے۔ اور اب ریحام خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جناب ان کو ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ گفتگو چل رہی ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ حل جو ہے نا ان کا پوائنٹ جھٹکا ہے۔
ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਝਟਕਾ ਹੱਲੇ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਸਟੇ ਜਿਸ तरह ही ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस ਹੋਵੇ कि नेड़े तेड़े इस तरह का कोई यूथी वायरस वाला करेक्टर है और वो आपको बुली करने की कोशिश कर रहा है, तो पहले इसके कि वो बुली करे भावें तुसी शुरू हो जाओ। मेरा तो यही ख्याल है कि ये करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर ये बाज नहीं आते। हल वही है जो मुस्तफा नवाज खोखर ने किया सी, इसके अलावा हल इनका कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान से बाहर भी यार एक खतून को बाकायदा हरासा कर रहे हैं, मर्द व ख़वातीन मिलकर हरासा कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो बरतानिया के कवानीन है वहाँ पर इसमें तो बड़ी सख्त सज़ा है। मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तान की ये जो मिनिस्टर हैं इन्होंने वहाँ पर रिपोर्ट क्यों नहीं किया, इन्होंने वहाँ पर कॉल क्यों नहीं किया ताकि वो लोग गिरफ्तार हों। पता नहीं, हो सकता है अब ये कार्रवाई बाद में की जाए, लेकिन करना चाहिए था। बहरहाल अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जिसमें मैंने कहा ना चोर की दाढ़ी में तिनका। यकीन कीजिए इमरान खान जो है ना वो चूँकि इस यूथी वायरस का मम्मा है, यानी सारा वायरस उतों निकल रहा है और सारे पासे फैल रहा है। वो आज गए हुए थे जीसी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, जीसी यूनिवर्सिटी ज़ाहिर है पाकिस्तान के एक बड़े उनका नाम है, बड़ा अच्छा नाम है कि जनाब वहाँ पर बड़े अच्छे जो बच्चे हैं पढ़ते हैं, वहाँ से एक क्लास तैयार होती है जो आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। ये बातें आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। मैंने वैसे आज तक नहीं देखा कि ऐसा बच्चा जिसने जनाब अगे जाके कोई डॉक्टर कदीर खान की तरह पाकिस्तान की कोई खिदमत की हो या उसने कोई ऐसा चीज़ ईजाद कर दी हो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, कोई फलसफे में कोई नवी शय उन्हें मुतारफ़ कराती हुए मैंने नहीं देखा कि जीसी यूनिवर्सिटी से ऐसा कोई निकला हो सकता है मेरा इल्म नाकस हो, आप लोगों के इल्म में हो कि वाकई उतों बड़े बड़े हीरे जड़े ने गौहरे नयाब निकले ने उतों, हो सकता है वहाँ से ऐसे होता हो, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन अब चूँकि वहाँ पर इमरान खान साहब चले गए हैं तो मुझे लगता है कि रही सी कसर जी ना वो भी पूरी हो जानी, उतों हुण कुछ नहीं निकलना सिवाय यूथी वायरस दे। लेकिन वहाँ पर जो असगर जैदी साहब हैं, प्रिंसिपल या वाइस चांसलर हैं, उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है इस बात के ऊपर कि उन्होंने इमरान खान को वहाँ पर बुलाया कि उज़मा जाहिद बुखारी साहबा, सानिया आशिक साहबा, इस तरह की जितने भी मुस्लिम लीग नून के हैं चाहने वाले या उनके MPAs या उनके रहनुमा, वो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब से ये सवाल कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि जनाब इन बुलाया क्यों, असगर जैदी साहब ने किमें बुला लेने थे। अच्छा, मैं समझता हूँ ये उनका एतराज़ गलत है। देखिए इमरान खान के साथ 500 इख्तलाफ है, नज़रियाती भी होगा, सियासी भी होगा, आपका ज़ाती इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन भावें सबक वज़ीर-ए-आज़म रहे ना, भावें 18 दे इलैक्शन वो RTS बहा के ही आए, ठीक है, भावें वो खलाई मखलूक की मदद नहीं आया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तो रहा है ना। और फिर एक पार्टी जो अब तक बड़ी पॉपुलर तस्वर की जा रही है उस पार्टी का वो चेयरमैन है। तो असगर जैदी साहब ने बाल खिताब करते हुए ये कहा, जब उनको दावत दी इमरान खान को, तो वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि हम अब अपने कायद इमरान खान को दावत देते हैं। भावें तुहाडे कायद ने तो तुसीं उन्होंने घर दावत दे दिओ, भावें यानी उत्थे अपने घर दे लॉन च बुला लो ना जरूर। ए जीसी यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपके और मेरे पैसों पे चलता है जरूर। अगर ये सबक वज़ीर-ए-आज़म हैं, ठीक है, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हो, आप उनको सतवरी बुलाओ, हो सकता है कि वहाँ पे वो वहाँ के बच्चों के लिए कोई बेहतरी कर जाए, कोई फंड्स दे जाए। हुण की देख गया भावें तुहानूं मेरे कायद की हुंदा, हमारे कायद की हुंदा, कायद भावें तुहाडा होएगा, साडा ते नहीं, यानी पूरी कौम का कायद थोड़ी है वो। तो कोई बात करने से पहले बंदा सोच लेता है, उन्होंने भावें अपने घर के लॉन च बुलाओ जरूर, वहाँ पर बुला के जैदी साहब उनको दावत खिलाए, उत्थे भावें पूरा महल्ला इकट्ठा करो, उन्होंने रोटियां खुआओ, उत्थे जनाब पूरा जिहड़ा माहौल हुंदा बनाओ, सानू कोई इतराज़ नहीं, उत्थे तुहाडा कायद। यहाँ पर आप सरकारी पैसे पर मुलाजमत कर रहे हैं आका, यहाँ पर आपका तो कायद यहाँ यानी इस वक्त मुंतखब वज़ीर आला हैं, ये जो हैं अपना परवेज़ इलाही साहब, वो भी आपके कायद नहीं है। इस वक्त मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, आप उनके बारे में भी ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मुझे तराज़ है हज़ूर। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि सर वो आपके कायद हैं, तो भावें उन्होंने जलसे जाके डांस करो। आप सरकारी पैसे के ऊपर, आप जो आम आदमी के टैक्सों से ये अदारा चलता है उसके ऊपर बैठकर आप इस तरह की ये बातें कैसे कर सकते हैं? तुसी अपने मुस्तकबिल नूं महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये हरकत है जिसका नोटिस लिया जाना चाहिए। ये वो हरकत है जिसके ऊपर असगर जैदी साहब जिहड़े ना इन्हों बकायदा इसका शोकस होना चाहिए इनको। मैं सच्ची बात है कि मेरे कायद, हाँ बुलाने पे कोई मसला नहीं, बुलाएं आप जिसको मर्जी, वो कोई इशू नहीं है, पर भावें कायद कायद ना खेडो, ताड़ी मेहरबानी ये वाला जो है ना ड्रामा ना करें। आपके कायद है तो भावें फिर उन्होंने किते होर लै जाओ, इस तरह ना करें, सरकारी पैसे के ऊपर ना करें, जिब माल खर्चो हजूर, साडे पैसिਆਂ ते मुछा ना मनाओ। मैं एक्चुअली कहना
کہنا یہ چاہتا ہوں. تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہاں پر چور کی داڑھی میں تنکے والی گفتگو ہمیشہ ہی کرتے ہیں. پہلے 10 دن مجھے یاد آ گیا وہ ایک لطیفہ سا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ابا ایک جی کل گھٹ ہونا ہی, ٹھیک ہے, تو بھائی نے اگلے دن آپ ہی گھٹ سی, ٹھیک ہے. یہی حساب عمران خان کا آپ ہی دسی جا رہا ہے کہ حضور کی جی گھٹ ہونا ہے. ابھی ایک آڈیو جتنی آئی ہیں وہ مارکیٹ میں ڈسکس ہو رہی ہیں, ابھی وہ آڈیو آئی نہیں مارکیٹ میں, لیکن بھائی نے پہلے مخبری کرتی کہ میں سن رہا ہوں ایک آڈیو ایسی بھی آ رہی ہے جس میں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے فکر نہ کرو عمران خان توشہ خزانہ دے کیس میں ناحل کر دوں گا. اب آپ اندازہ لگائیں, اس سے کئی سوال پیدا ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کہیں آپ تو نہیں ہیں جو سائبر کرائم میں ملوث, یعنی جو سائبر حملہ ہوا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو ریکارڈنگز کر رہے ہیں, یعنی جو اس ہاؤس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں, وہ ظاہر ہے کون کرتا ہے, وہ آئی بی کرتی ہے یا آئی ایس آئی کرتی ہے. یہی 2 ایجنسیز ہو سکتی ہیں نا. ویسے زیادہ چانس آئی بی کا ہے کیونکہ آئی بی براہ راست ان کے انڈر بھی اور سویلین ہے تو وہ کرتی ہوگی. پہلے بھی جو ٹیپ آپ کو یاد ہے لیک ہوا تھا جس میں شہباز شریف صاحب ملک کیوں کہہ رہے تھے کہ پائن بالکل پوری سزا دینی ہے بے نظیر اور زرداری صاحب کو, وہ آئی بی نے اس کو جو ہے نا ٹیپ کیا ہوا تھا. تو ہو سکتا ہے یہاں پہ آئی بی کر رہی ہو. تو انہوں نے ڈیٹا لیا اور ان کا ڈیٹا سائبر کرائم یعنی وہ جو بلیک یا ڈارک ویب سائٹ ہے وہاں انہوں نے حملہ کر کے اتھوں چک لیا اور سائبر حملے کے بعد وہ جناب بیچتے پھر دینے, ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کہیں آپ تو نہیں ہیں اس میں انوالو, آپ کی پارٹی تو انوالو نہیں ہے, یہ کہیں آپ ہی کا ایک وہ کیا کہتے ہیں پرتو تو نہیں ہے, یعنی آپ کی پارٹی نے ایک نیا اے والی کو واردات کی ہوئے. واردات تو تسی کرتے ہی ہو, کل آپ نے کہا ہے نا کہ ہم واردات کرنے جا رہے ہیں, تو اے والی واردات تہاڈی تے نہیں کیتے پائے. کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ابھی تک یہ آڈیو آئی نہیں, کسی نے سنی نہیں جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جب تک عمران خان صاحب نے یہ گفتگو کی ہے ابھی وہ آڈیو آئی نہیں. خود وہ اس بیان میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک آڈیو اور آنی ہے, آپ دیکھتے جائے کیسی آتی ہے. یہ جو آڈیو آنی ہے میں سن رہا ہوں اس طرح کی ہونی ہے, یہ ایک بات کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل جو پارٹیز اس وقت اویلیبل ہیں, یعنی وہ ٹی ایل پی سے لے کر تو پی ٹی آئی تک, تحریک وہ جو ہے اپنا مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, اے این پی ہو, جے یو آئی ایف ہو, جے یو پی ہو, جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر یہ آئی ٹی ٹیکنالوجی کا استعمال کسی نے کیا ہے تو وہ عمران خان نے کیا, بلکہ پالیٹکس میں اس کو انٹروڈیوس ان لوگوں نے کروایا. یہ جو سوشل میڈیا سارے کا سارا ہے اس میں ایکسپرٹیز ان کی ہے. بتانے والے تو بتاتے ہیں کہ ان کو یہ ایکسپرٹیز جو ہے وہاں سے ملی ہوئی ہیں جہاں سے ان کو لانچ کیا گیا تھا, اور لانچ پائن ہے صرف پنڈی اسلام آباد والی گل نہیں ہے, بہت دور تو آئے نے لانچ ہو کے, ٹھیک ہے. اور جڑے بہت دوروں آئے نا یہ وہیں سے آئے جن کے خلاف یہ بیان نہیں دیتے پھرتے کہ امریکی سازش کی اور پتہ نہیں وہ سائفر آیا تو سائبر آیا, جو بھی کہتے پھرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آج وہ سائفر کو سائبر کہہ رہے تھے اس لیے میں نے بھی ذرا نقل اتارتے ہوئے کہہ دیا. تو وہ وہاں سے سر ان کو سنا جائے کہ وہاں سے ان کو سپورٹ حاصل ہے. محسن بھی ایک صاحب بتا چکے ہیں کہ انگلینڈ کی ایک فرم ہے وہ بھی ان کو مکمل سپورٹ دے رہی ہے. تو یہ کہیں بھائن تہاڈی واردات نہیں حضور, سوال پیدا ہوتا ہے. تو وہ خود یہ کہہ رہے ہیں, تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ خان صاحب جو ہے نا چور دی داڑھی تنکے والی جڑی نا وہ واردات کر گئے نے اج, اور مجھے لگتا ہے کہ پکڑے گئے ہیں. بال اس کی انکوائری اگر اب شروع ہو, میرا ذاتی خیال ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب کو چاہیے کہ ٹیم این ایل بھی بھیجو گے بھائی ذرا آگے دسو نا تھانوں کیویں پتہ ہے آڈیو آنی ہے, ذرا پلیز اس کے بارے میں ایکسپلین کریں. اور وہ جو ڈارک ویب سائٹ کے اوپر سارا کچھ بک بکا رہا ہے وہ تھانوں ساری گلوں کا کیویں پتہ ہے. فواد چودھری صاحب تو چلے ظاہر ہے ایک چھوٹے لیول کے لیڈر ہے نا, وہ ہر ویلے لبدے رہندے. ڈاکٹر رسلان بیٹا جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اس نے بتا دیا. تو عمران خان کو ساری گلوں کا پتہ ہے. انکوائری میرا خیال اس طرف بھی جانی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں پتہ نہیں اب اتنا کیا کہتے ہیں گٹیاں گوڈیں جو انہوں نے دم خم ہے اس حکومت دے کہ نہیں کہ وہ اس طرف لے جائیں. بہرحال میرا جو خیال تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. میں آتا ہوں شہباز گل صاحب کی طرف. اس دفعہ شہباز گل پھر بول اٹھے ہیں, لیکن اس بار پائن ٹون جڑی نا بالکل اینج دھیمے سور ہے حضور. او توں تڑا, او جناب ساڈا پنڈ, او جناب میں رگڑا دے دے گا, رندا پھیر دے گا, وہ سارے الفاظ ان کی لغت سے لگتا ہے غائب ہو گئے.
بالکل پپو بچے کی طرح اپنا ویلاگ کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور پیسے پوسے چھاپ رہے، ڈالر چل رہے، ٹھیک ہے وہ چھاپیں گے، ظاہر ہے اتنی مار کھائی ہے انہوں نے ان کے مطابق، مجھے نہیں پتا ویسے کھائی کہ نہیں کھائی، ان کے مطابق تو پائے انہوں نے حصہ تو بننا لینا انہوں نے، تو وہ کر رہے ہوں گے، تو بڑا ایک پپو بچے کی طرح وہ سارے کا سارا جو ہے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ اور ایک ٹویٹ بھی انہوں نے آج کیا ہے، پولیٹیکل ٹویٹ میرا خیال پہلا ہے ان کا جب سے وہ آئے ہیں اپنا رہا ہونے کے بعد، اور اس میں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے اوپر تنقید کی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار صاحب بطور وزیر خزانہ گئے سن تو بطور وزیر خزانہ ہی واپس آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرامے میں صرف ایک وقفہ آیا تھا، اور کرپشن سے متعلقہ JIT اور عدالتی کارروائیں سارے ڈرامے میں صرف اشتہارات تھے، پاکستان کی قسمت میں پھر کرپشن لکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ساری وہ بات کہہ رہے ہیں نا، اس میں کسی جگہ کے اوپر انہوں نے ذکر اذکار نہیں کیا، نہ نیوٹرل کا، نہ وہ کیا کہتے ہیں میر جعفر کا، نہ میر صادق کا، نہ مسٹر ایکس کا، نہ مسٹر وائی کا۔ اب تو میں یقین کرے کہ بچہ انہوں نے کول کھلو کے ABC بھی سناندہ ہوئے گا نا، شہباز گل ٹائپ لوگاں دے، تے کہے گا کہ بس تو ایسے رہنا ہے، اینڈ تک نہیں سنانی، خیر ہے تینوں آندھی ABCD دے، انہیں کہنا ہاں تینوں آندھی ہے، یہ حالت ہے ان کی۔ تو سر اگر یہ پہلے احتیاط کر لیتے شہباز گل صاحب تو اس طرح کے حالات پہ نہ پہنچتے۔ بہرحال ابھی بھی ان کو میرا خیال ہے فیور ملی ہے اور یہ رہا ہو کے آگے ہیں، ورنہ ایسے لوگوں کو کی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی کہ وہ اٹھائے گئے اور آج تک واپس نہیں آئے۔ قصور ان کا کیا تھا کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ لاپتہ افراد کمیشن جو ہے اب تک موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ افراد لاپتہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہباز گل صاحب لاپتہ نہیں ہوئے تھے، گرفتار ہوئے، اون کیا گیا، جس پولیس نے پکڑا انہوں نے اون کیا، انہوں نے بتایا ان کا جرم کیا تھا، ساری دنیا نے وہ ان کا جرم سنا دیکھا، لیکن اس کے باوجود قانون میں گنجائش نکلتی ہوگی تو عدالت نے ضمانت دیتی نا۔ باقی لوگوں ਲਈ میرا خیال وہ جڑا قانون ہے نا اتنے جا کے وہ پر سڑ جاتے ہیں، اتنے انہوں دی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ باہر یہ ایک الگ میٹر ہو جائے گا شروع۔ شہباز گل صاحب جڑا رندا لوگوں کو پھرن ٹرے سن نا، وہ پائن آپ رندا انہوں نے پتہ نہیں پھریا یا نہیں پھریا، پر پلوان جڑا نا بالکل ملائی دی طرح پوپٹ کی مانت اب بول رہا ہے، اور کوئی اس میں جو ہے نا وہ تڑا والی گل، جٹ پتر تے گل تے فلانا تے باجوہ سب فارغ ہوئے پائن۔ اب ذرا ان کی گفتگو میں ٹھہراؤ بھی ہے اور تمیز اور تہذیب بھی ہے۔ تو میرے پاس جتنی انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ تو آپ دوسرے درخواست یہ ہے کہ آپ بھی ذرا کمنٹ کیجئے گا، مگر تمیز اور تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ۔